اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ آتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين صدق الله العظيم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 سے آیت نمبر 89 تک 3 آیات کریمہ کی ہم نے تلاوت کی ہے. سلسلہ یہ چل رہا تھا کہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اعزاز و شرف کے اعتبار سے بہت ساری نعمتوں سے ان کو نوازا، لیکن یہ قوم اپنے رب کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی بجائے اس کی ناشکری، اس کا کفر، اس کے انبیاء کی توہین اور اس کی آیات کا انکار اور اس کے احکامات کو پس پش ڈالنا، تکبر کرنا، اعراض کرنا، گناہ پر گناہ کرنا، اللہ کی جو آیات ہیں ان میں قطع برید کرنا، تحریف کرنا، یہ ساری قباحتیں، ساری برائیاں ان میں موجود تھیں. اور یہ طویل سلسلہ ہے جو ہمارے سامنے مسلسل آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں یہ خرابی، یہ قباحت، یہ برائی، یہ عذاب، اور ان پر اللہ کی طرف سے یہ نعمت، یہ انعامات، یہ حسن، یہ مطلب ان کے ساتھ معاملہ، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے تفصیل کے ساتھ آ رہی ہیں. ان آیات کریمہ میں بھی ایسی ہی ایک بات ہے جس کا یہاں پر بیان ہوا ہے. بات کیا ہے اس کو 2-4 جملوں میں سمجھ لیجئے، پھر ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اللہ سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ اس نبی کی برکت سے ہمیں فتح نصیب فرما جو آپ نے آخری رسول اور آخری نبی کے طور پہ مبعوث فرمانا ہے، اور جس کی بشارت ہمیں ہمارے نبی اور انبیاء دیتے رہے. ان کی وساطت سے، ان کی برکت سے، ان کے توسل سے ہمیں فتح نصیب فرماؤ. تو تم
رسول اللہ کی آمد سے پہلے ان کے توسط سے دعائیں مانگا کرتے تھے فتح یابی کی، اور اسی طرح یہ کہا کرتے تھے کہ جب وہ رسول دنیا میں تشریف لائیں گے تو ہم اولین لوگ ہوں گے جو ان کی پیروی کرنے والے ہوں گے۔ لیکن جب وہ رسول تشریف لے آئے تو تم نے انکار کیا، اور انکار کا تمہارا انداز یہ تھا، جو اصل بات ہے یہاں پر، انکار کا تمہارا انداز یہ تھا کہ تم کہتے تھے کہ ہم اپنے نظریات پہ بہت پختہ ہیں، راسخ العقیدہ ہیں اور پختہ عزم اور ارادے والے ہیں، ہم اپنے عزائم سے ڈاواڈول نہیں ہو سکتے، ہمیں کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی معجزہ اپنے موقف سے ہٹا نہیں سکتا۔ اسی بنیاد پہ تم کہا کرتے تھے قلوبنا غلف، ہمارے دل پردوں میں، ہمارے دلوں میں پردہ ہے، یعنی اس دل میں نہ کچھ آ سکتا ہے نہ یہاں سے کچھ جا سکتا ہے، یہ اپنے عزم اور ارادے پہ پختہ ہے۔ تو گویا تمہارا یہ جو انداز تھا، یہ انداز اللہ کے ہاں متکبرانہ تھا، غرور پر مبنی تھا۔ ان آیات میں ان کے غرور کو، تکبر کو بیان کیا گیا کہ تم کس قدر متکبر اور کس قدر مغرور لوگ ہو کہ اللہ کے نبی تمہارے درمیان آ گئے، علامات موجود ہیں، دلائل موجود ہیں، اور تمہارے پاس سارے براہین آ چکے، اور سارے معجزات تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، اور وہ ساری نشانیاں جو تم نے تورات میں پڑھ رکھی تھی، انجیل میں پڑھ رکھی تھی، ان میں وہ تمام نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ صرف ان میں نہیں، ان کے ماننے والے ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر میں بھی وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں جو ہم نے تورات اور زبور میں ان کے متعلق لکھی تھی۔ تو پھر بھی تم اگر اعراض کرو، پھر بھی تم اگر اپنے موقف پر ڈٹے رہو اور ایک انچ بھی ہٹنے کی کوشش نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم متکبر ہو، مغرور ہو، اور اللہ کو غرور اور تکبر پسند نہیں۔ بس یہ بات یاد رہے گی۔ دیکھیے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ یہ دونوں جملے، ان کو ترجمہ پڑھیے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عنایت کی اور ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے۔ صرف موسیٰ علیہ السلام نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی پیغمبر آتے رہے، یہاں تک کہ وَآتَيْنَا عِيسَى، اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلے نشانات بخشے ہوئے، معجزات۔ نشانات سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ معجزات۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور انہیں روح القدس سے ان کی مدد کی، روح القدس سے ان کی مدد بھی کی۔ روح القدس سے مراد بہت سارے اقوال یہاں پر مفسرین نے لکھے ہیں، لیکن سب سے بہترین قول وہی ہے جو مترجم رحمۃ اللہ علیہ نے بریکٹ میں لکھا ہے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام۔ روح القدس سے مراد کیا ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام۔ تو فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے نشانات بھی دیے اور روح القدس کے ذریعے سے ان کی مدد بھی کی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، یہاں تک تو بات تھی، ایک یہ سمجھ لیں کہ ایک تمہید بانی۔ اب اصل بات، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ، فرمایا تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا، یہ آج کی بات نہیں ہے کہ تم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی انکار کر رہے ہو، نہیں، اس سے پہلے بھی، ان سے پہلے بھی جو رسول تمہارے درمیان آئے اور ایسی بات لے کر آئے جس بات کو ماننے کے لیے تمہارا دل چاہتا نہیں تھا، تو تم نے کیا کیا؟ تو تم سرکش ہو جاتے۔ خود موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں تم نے ایسا کیا، کئی واقعات ہمارے سامنے پیچھے گزر چکے، یعنی سرکشی اور عدوان اور تکبر اور غرور تمہاری فطرت میں رچا بسا ہوا تھا، تمہاری طبیعت کا حصہ بن چکا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تمہارے ایک فریق نے، ایک گروہ انبیاء کو تو جھٹلاتا رہا اور دوسرا گروہ انبیاء کو قتل کرتا رہا۔ یعنی ایک گروہ نے جرم اتنا کیا کہ وہ انکار کرتا رہا، بس اس نے قتل انبیاء کا جرم نہیں کیا، انکار کرتا، لیکن دوسرا گروہ تو وہ تھا جس نے انکار بھی کیا اور انکار کرنے کے بعد انبیاء کو قتل بھی کیا۔ میں نے پہلے بھی اعتبار کیا تھا کہ ایک وقت میں، ایک دن میں
400 نبیوں کو بنی اسرائیل نے شہید کیا. 400 نبی ایک دن میں، ایک مقام پر، ایک جگہ میں، ایک بستی میں 400 نبی شہید ہوئے. یہ معمولی بات نہیں تھی. ایک نبی کا قتل تمام انبیاء کا قتل ہے، جیسے کہ ایک انسان کا قتل تمام انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا تمام انسانیت کی جان بچانا ہے. تو پھر ایک نبی کی توہین بھی تمام انبیاء کی توہین، اور ایک نبی کا قتل بھی تمام انبیاء کا قتل ہوگا. وقالوا قلوبنا غلف، اور تکبر کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردے میں ہیں. بل نہیں، اللہ فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے. لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے. یعنی لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں پہلے عرض کر چکا کہ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا. بل لعنهم اللہ بکفرہم کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ نے ان کو ان کے کفر کی وجہ سے اپنی رحمت سے دور کر دیا. فقلیلا ما یؤمنون، یہ تھوڑے ہی ہیں ایمان لانے والے، یعنی ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے یہودیوں کی تعداد بہت تھوڑی رہی، ماضی میں بھی اور آج بھی. یہ اپنی موت آپ مرتے رہے، لیکن یہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. انتہائی ضدی، انادی اور ہر طرف قسم کے لوگ ہیں. اور قرآن پاک نے کہا ہے یہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں. وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، آپ دیکھیں گے کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ کون ہیں؟ الْيَهُودَ وَالْمُشْرِكِينَ، یہود اور مشرکین. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، جب اللہ کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے اس کتاب کے ذریعے سے یا صاحب کتاب کے ذریعے سے. تو جس چیز کو وہ خوب جانتے تھے، فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جو ان کے پاس جس چیز کو وہ خوب جانتے تھے جب وہ ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے وہ انکاری ہو گئے، کافر ہو گئے. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، بس اللہ کی لعنت ہو کافروں پر. یہ جو آیات ہیں، ان آیات کریمہ میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے متکبرین یہود کے تکبر اور غرور کو بیان کیا. یاد رکھیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، تکبر، غرور یعنی بڑا پن یہ میری چادر ہے. کبر کیا ہے؟ میری چادر. جس نے میری چادر کو کھینچنے کی کوشش کی، جس نے میری چادر کو کھینچنے کی کوشش کی، اس کے اندر الکبریاء ردائی کے الفاظ آتے ہیں کہ جو کبر ہے وہ میری چادر ہے. گویا تکبر وصف الہی ہے. تکبر کیا ہے؟ صفت الہی. تکبر، بڑا پن، اللہ اکبر، کبریائی اللہ کی ذات کی صفت ہے. اللہ کے سوا کسی اور کو تکبر یا کبریائی یا کبر نہیں جچتا، اور نہ ہی کسی کو زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے لیے کبر کا، تکبر کا یا کبریائی کا یا وہ دعویٰ کرے. یہی تو وجہ ہے کہ فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والی انسانیت کے لیے درس عبرت بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کبریائی کا دعویٰ کیا تھا. انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب، صرف رب نہیں، ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب. تو اس نے گویا کہ کبریائی کا، کبر کا، تکبر کا ایک دعویٰ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے اس دعوے پر ظاہر کرنا تھا کہ اس طرح کا دعویٰ دنیا میں کوئی کرے گا تو اس نے گویا کہ میری ذات کو چیلنج کیا ہے، میری چادر کو چھیننے کی کوشش کی ہے. ظاہر سی بات ہے جو کسی سے کوئی چیز چھیننے کی کوشش کرتا ہے وہ پھر اپنا دفاع کرتا ہے. ایک فطرت ہے نا، انسان بھی انسان سے اگر کوئی چیز چھیننے کی کوشش کرے گا تو وہ اپنا دفاع کرے گا. کمزور ہوگا تو دفاع میں دو چار الفاظ بولے گا، ہاں جی، کمزور ہوگا تو اپنے دفاع میں کوئی پتھر اٹھا کر مار دے گا، اتنا ہی ہوگا. لیکن دفاع اپنا ضرور کرے گا. کمزور سے کمزور، بے بس سے بے بس انسان بھی اپنا دفاع کرنے کی کوشش ضرور کرتا
مار کر لوگوں کو جمع کرنے کی طلب اور ڈیمانڈ کرنے کی غرض سے ایک چیخ ہی مارے، اس کو بھی اس کا دفاع ہی سمجھیں گے، اور جو طاقتور ہوگا وہ اپنی طاقت کے مطابق دفاع کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو قوی الامین، اللہ تبارک و تعالیٰ تو قوی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب سے زیادہ طاقتور ہیں اور سب سے زیادہ قوت والے ہیں، ذو القوت المتین، وہ قوت والے ہیں اور وہ بڑے ہی بردبار ہیں، لہٰذا اس کو اپنی قوت کا جب جب ضرورت محسوس کرتے ہیں مظاہرہ فرماتے ہیں۔ لہذا اب اگر کوئی آدمی اللہ کے کبر کو، اللہ کے کبریائی کو چیلنج کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھرپور قسم کا اپنا دفاع فرمائیں گے، اور پھر اس دفاع میں چاہے تو اس کو ملیا میٹ فرما دیں، چاہے اس کو درس عبرت بنا دیں۔ بس مانی کی تو یہود کا یہاں پر جو سب سے برا عمل تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وہ غرور تھا، تکبر تھا۔ اس غرور اور تکبر کی بنیاد پر انبیاء کا انکار بھی کیا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، اور پھر انبیاء کو توہین، انبیاء کو قتل بھی کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کے لیے راہیں بھی ہموار کرتے رہے، جب آپ آ گئے تو آپ کا انکار بھی کر دیا۔ اللہ کی کتاب کی پہلے پیشن گوئیاں کرتے رہے، جب وہ آ چکی تو پھر اس کا انکار بھی کیا۔ یہ سارا کچھ کس بنیاد پہ تھا؟ تکبر کی بنیاد پہ، غرور کی بنیاد پہ، اور غرور اللہ کو پسند نہیں ہے، تکبر اللہ کو پسند۔ اسی لیے یاد رکھیے کہ اس دنیا کے اندر بھی جو انسان تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اللہ اسے ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اس دنیا کے اندر تواضع اختیار کی، عاجزی اختیار کی، انکساری اختیار کی، اللہ اسے بلندیاں نصیب فرماتے ہیں، اللہ اسے بلندیاں نصیب فرماتے ہیں۔ تو اصل میں بات یہاں پر یہی سمجھانا مقصود ہے کہ اے یہودیو، تمہارا جو تکبر کا عمل تھا، تمہارا جو غرور کا عمل تھا، اسی نے تمہیں ذلیل اور رسوا کر دیا، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا، اللہ کی رحمت سے۔ اور یہ ایک درجے میں اگر آپ غور کریں تو مجھے آپ کو امت محمدیہ کو نصیحت ہے، کیونکہ قرآن پاک کا مقصد قطعاً واقعات بیان کرنا نہیں ہے، قرآن پاک کا مقصد قصص اور امثال بیان کرنا ہی غرض نہیں ہے، بلکہ اس کی اغراض میں سے بنیادی غرض کیا ہے؟ موعظۃ للمتقین، یہ تقوی والوں، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور یہ مجھے اور آپ کو نصیحت دے رہی ہے کتاب کہ اگر وہ قوم ذلیل و رسوا ہوئی، اللہ کی رحمت سے دور ہوئی، اس کے پس منظر میں ان کی یہ قبیح حرکت تھی کہ ان کے اندر تکبر اور غرور تھا۔ تم بھی تکبر اور غرور اختیار کرو گے تو یاد رکھو تمہیں بھی اللہ اسی طرح ذلیل اور رسوا کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ایک بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہاں پر بنیادی طور پر یہ بات سمجھائی گئی۔ دوسری بات یہ سمجھیے کہ یہاں پر کہا گیا کہ یہود کہا کرتے تھے کہ وقالوا قلوبنا غلف، آیت نمبر 88 کا پہلا جملہ، وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل پر پردہ ہے، یعنی ہمارے دل پردے میں ہیں۔ اصل میں یہ بات کہنے کا مقصد ان کا کیا تھا؟ اس بات کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے نظریات کے اعتبار سے پختہ لوگ ہیں۔ جیسے آج بھی لوگ کہہ دیتے ہوتے نا کہ میں جناب ریت کی دیوار پر، ریت کے ٹیلے پر نہیں کھڑا ہوں، بلکہ میرے پاؤں مضبوط چٹان پر ہیں، گویا میں اپنی جگہ سے ہلوں گا نہیں، میرا موقف بڑا مضبوط ہے، دلائل میرے بڑے مستحکم ہیں، اس لیے میں اپنے دلائل کی بنیاد پر، براہین کی بنیاد پر، اپنے ثبوتوں کی بنیاد پر، اپنے اصول اور اپنے قوانین کی بنیاد پر لچک نہیں دکھا سکتا۔ ایسی ہے نا؟ اصل میں ان کے کہنے کا مقصد بھی یہی تھا، وقالوا قلوبنا غلف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بیسیوں بے شمار اپنا معجزات بھی لے کر آ جائیں، بے شمار آیات میں ہمارے خلاف چیزیں بھی لے کر آ جائیں، ثبوت آ جائیں ہمارے خلاف، ہم اپنے موقف سے ٹلنے والے لوگ نہیں۔ اللہ تبارک، اب وہ اس بات کو بطور فخر بیان کرتے تھے، یہ فخریہ بات ہے، یعنی آج بھی اگر کوئی آدمی یوں بیان کرتا ہے کہ میں ریت کے ٹیلے پر نہیں کھڑا، پتھر کی چڑھان پہ کھڑا ہوں، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ فخر کر رہا ہوتا ہے کہ میرے دلائل بڑے مضبوط ہیں، میرا موقف بڑا مضبوط ہے، میرے نظریات بڑے اسٹرانگ ہیں۔ تو یہودی بھی اصل میں اس بات کو بطور فخر بیان کیا کرتے تھے کہ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے، یعنی کیا مطلب کہ ہمارے دل سے کوئی چیز جا نہیں سکتی، یعنی ہمارے جو نظریات ہیں ہم اپنے نظریات سے پھر نہیں سکتے اور کسی کے نظریات کو اپنائیں گے نہیں، اپنے نظریات کو چھوڑیں گے نہیں، کسی کے نظریات کو اپنائیں گے نہیں، یہ اصل میں کہنا چاہتے تھے وہ۔
یعنی اس جملے سے مراد ان کا کیا تھا؟ فخر تھا. تو یہ فخریہ جملہ بھی ان کے لیے اللہ نے بطور تکبر بیان کیا کہ یہ ان کا فخر نہیں بلکہ تکبر ہے اور حماقت بھی ہے. اس لیے کہ یاد رکھیے نظریات کی پختگی یا نظریات پر ڈٹے رہنا یا اپنے موقف پر ڈٹے رہنا بظاہر تو یہ اچھی صفت ہے، بظاہر تو کیا ہے؟ اچھی صفت. لیکن اگر اپنے نظریے کے خلاف دلیل اچھی مل جائے تو پھر نظریے کو چھوڑنا اچھی صفت ہے اور اس دلیل کو اپنا لینا یہ اچھی صفت ہے. بات سمجھ. ایسا نہیں کہ اپنے نظریے پر ڈٹے رہیں، چاہے سامنے قرآن کی آیت آ جائے، کوئی واضح دلیل آ جائے، کوئی واضح قرآن آ جائے، معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں پھر بھی نہ مانے، تو یہ نظریے پر پختگی اچھا عمل نہیں، یہ برا عمل ہے. بات سمجھی. اب یہاں پر یہی بات سمجھائی گئی کہ تمہارا یہ فخر نہیں بلکہ یہ تمہارا فخر نادانی اور حماقت اور بے وقوفی ہے. اس لیے کہ یہ جو تم کہتے ہو نا کہ ہمارا دل پردے میں ہے، یہ تو کافر کی صفت ہے. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی 4 قسمیں بیان فرمائی ہیں. دل کی 4 قسمیں بیان کی. فرمایا نمبر 1 وہ دل جس کو جو ہے وہ قلب اغلف کہا جاتا ہے، یعنی وہ دل جو پردے میں لپٹا ہوا بند ہوتا ہے. یہ دل کس کا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ یہ دل کافر کا ہوتا ہے. یہ کس کا دل کا ہوتا ہے؟ کافر کا. پھر فرمایا کہ دوسرا قسم کا وہ دل کہ جو قلب اوقد، صاف ستھرا، اجلا، پاکیزہ، منزہ، مکفہ، وہ دل. یہ دل کس کا ہے؟ مومن کا. کس کا ہے؟ مومن کا. پھر فرمایا کہ ایک اور بھی دل ہے، اور وہ دل کون سا ہے؟ قلب مصفح، وہ دل کہ جس میں نیکی بھی ہے برائی بھی ہے. ہاں جی، جس میں اچھائی بھی ہے کمزوری بھی ہے. یہ کس کا دل ہے؟ یہ اس گناہگار مسلمان کا ہے کہ جس کو ہم اپنی اصطلاح میں فاسق بھی کہہ دیتے ہیں، جس کو اپنی اصطلاح میں جو گناہگار مسلمان بھی کہتے ہیں. ہاں جی. اور ایک دل وہ ہے کہ جو ہے وہ معکوس، اس کو کہتے ہیں قلب معکوس، یعنی وہ ٹیڑھا دل ہے، یعنی وہ الٹا بھی نہیں ہے اور وہ صاف ستھرا اجلا بھی نہیں ہے، وہ بند بھی نہیں ہے کھلا ہوا لیکن تھوڑا سا ٹیڑھا. کیسے؟ کہ جب اس میں کوئی چیز جاتی ہے نکل جاتی ہے، جیسے کوئی چیز جاتی ہے نکل جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ دل ہے کہ جس کو ہم منافق کا دل کہتے ہیں، یا اس دل کو یہ دل جو ہے وہ منافق آدمی کا ہوتا ہے کہ منافق کی زبان پر کلمہ آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ پڑھتا ہے لیکن اس کے دل میں وہ بات آتی نہیں، دل سے وہ نکل جاتی ہے. نماز کے کلمات وہ پڑھتا ہے لیکن دل سے وہ بات نکل جاتی ہے. زکوٰۃ کے معاملات کو وہ جانتا ہے، پوچھتا ہے لیکن دل سے وہ بات کو نکال دیتا ہے، یعنی اپنے دل میں اس کو جگہ نہیں دیتا. تو قلب معکوس یعنی الٹا دل کہ اوپر سے ایک چیز آئی نیچے سے نکل گئی، آئی اور نکل گئی، آئی اور نکل گئی، یعنی کوئی چیز وہاں پر قرار نہیں پاتی. تو قلب کی دل کی 4 قسمیں ہو گئی. پہلی قسم قلب یعنی اغلف، وہ دل کہ جس پر پردہ ہے، یہ کافر کا دل ہے. نمبر 2 قلب اوقد، وہ دل کہ جو صاف ستھرا اجلا منزہ مکفہ، یہ مومن کا دل ہے. نمبر 3 قلب مصفح، یہ مسلمان کا دل ہے لیکن ایسے مسلمان کا کہ جس میں اچھی اور برائی یعنی خوبی اور خامی دونوں موجود ہے، جس کو ہم جو ہے وہ گناہگار مسلمان کہتے ہیں. اور نمبر 4 قلب معکوس، الٹا دل، الٹا دل، اوپر سے کوئی چیز آئے نیچے سے نکل جائے، قرار نہ پکڑے. تو قلب غلف یا قلب اغلف یہ اسی سے ملتا جلتا ہے کہ وقالوا قلوبنا غلف. یہودی بطور فخر کہا کرتے تھے کہ ہمارے دل تو پردے میں ہیں، ہمارے دل تو. ان کا یہ جملہ اس لیے نہیں تھا کہ ہمارا دل کافر ہے، بلکہ ان کا یہ جملہ بطور فخر تھا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ جملہ بطور فخر تمہارے نزدیک ہے لیکن ہماری نظر میں وہ کیا ہے؟ کافرانہ جملہ ہے. ہماری نظر میں کیا ہے؟ حماقت پر مبنی جملہ ہے، وہ رذالت پر مبنی جملہ ہے کہ اس طرح کا دل تو کافر کا ہوتا ہے، مومن کا دل نہیں ہوتا. یہ 2 باتیں سمجھنے والی تھی. تیسری بات کہ یہ جو میں نے عرض کیا تھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ علیہ السلام کی ذات یا آپ کا نام لے کر کے وہ فتح طلب کیا کرتے تھے. اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس کو ہم اپنی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں توسل. کیا کہتے ہیں؟ وسیلہ بنانا. وسیلہ بنانے کے حوالے سے ہمارے ہاں امت محمدیہ میں، یعنی جو مسلمان کہلانے والے لوگ ہیں، ان میں بڑا انتشار ہے. لفظ وسیلہ کو لے کر کے بڑا انتشار کرتے ہیں. کوئی صراحتاً بالکل ہی انکار کر دیتا ہے، اور کوئی اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ وسیلے کے بغیر مطلب کسی چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتا. حالانکہ شریعت کا مزاج یہ نہیں ہے. خیر الامور اوسطها. ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے درمیانی راہ اختیار کرنے کا حکم دیا. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرما لینے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بارش کے لیے دعا مانگی، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات یعنی آپ کے اعمال، آپ کی شخصیت کو مد نظر رکھ کر کے اور یہ جملہ کہا کہ پروردگار، ہم جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہوتے تھے تو ہم ان کی ذات کو سامنے پیش کر کے آپ سے بطور وسیلہ دعائیں مانگا کرتے تھے. اب وہ دنیا میں موجود نہیں، ہمارے درمیان میں موجود نہیں، تو ان کے چچا محترم ہم ان کو آپ کے سامنے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور ان کے وسیلے سے اپنے لیے بارش کی دعا مانگتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلا کہ کسی نیک صالح بزرگ ولی، یعنی کسی بزرگ شخصیت کی یا کسی اونچے مرتبے اور مقام والی شخصیت کے ذات کے اعتبار سے وسیلہ بنانا یا اس کو وسیلے کے طور پہ جو ہے وہ اختیار کرنا یا اس کا وسیلہ بنانا، ہاں جی، یہ درست ہے. اب چونکہ اس ذات سے مراد ہوتا کیا ہے، یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا. ذات تو یعنی شخصیت کو کہتے ہیں، یعنی جسم کو کہتے ہیں ذات سے. بنیادی طور پر ذات کا وسیلہ یہاں پر بھی نہیں ہوتا، یہاں پر اصل میں ہوتا ہے اعمال کا وسیلہ. چونکہ ظاہر ہے آپ نے نیک آدمی کا، ایک بزرگ کا، ایک صالح کا، ایک ولی اللہ کا وسیلہ جو پکڑنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی ولایت کی وجہ سے وسیلہ پکڑ رہے ہیں، ان کی جسم کی وجہ سے وسیلہ نہیں پکڑ رہے. یعنی ان کے جسم میں سے مراد سر سے لے کر کے پاؤں تک جو وجود ہے، اس وجود کی وجہ سے وسیلہ نہیں پکڑ رہے. اصل وسیلہ پکڑ رہے ہیں ان کے ان اعمال صالحہ کی بنیاد پر، جن کی بنیاد پر اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے. دیکھیے حضرت عباس حضور کے چچا تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عباس کے ساتھ ساتھ اور بھی تو چچا موجود تھے. بات سمجھ گئی؟ یا اگر ہم دوسرے پہلو سے دوسرے انداز میں یوں دیکھیں کہ اگر ہم وسیلہ پکڑتے ہیں ذات کا، تو کسی ولی اللہ کے وسیلے کی اگر بات کرتے ہیں تو ایک فاسق اور فاجر اور ایک کافر کا وسیلہ کیوں نہیں پکڑتے؟ اس کا مطلب یہ کہ یعنی وجود کا وسیلہ نہیں ہوتا، وسیلہ بنیادی طور پہ کس کا ہوتا ہے؟ اعمال کا. تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کا جب وسیلہ پکڑیں گے تو آپ کی وصف نبوت کی وجہ سے، آپ کے صفات عالیہ کی وجہ سے، آپ کے کمالات عظمیٰ کی وجہ سے، آپ کے خصائل کبریٰ کی وجہ سے، آپ کے شمائل عظمیٰ کی وجہ سے آپ کا وسیلہ پکڑیں گے. اگر کسی صحابی کا وسیلہ پکڑیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ ان کے شرف صحابیت، ان کے درجہ ایمان اور ان کے مقام علیہ اور ان کے ان مراتب علیہ کی وجہ سے کہ جو اللہ نے قرآن پاک میں ان کے بیان کیے ہیں، ان کی بنیاد پر ان کا وسیلہ پکڑیں گے. بعین ہی کسی ولی اللہ کا وسیلہ اگر پکڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم اس ولی اللہ کی ولایت، اس کے اعمال صالحہ، اس کی نیکیوں اور اس کی عمدہ صفات کی وجہ سے ان کا وسیلہ پکڑیں. ایک بات تو یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ ایک جماعت یا ایک فرد، آپ اس کو طبقہ یا جماعت یا فرد جو بھی کہہ لیں، ایک طرف ایک قول یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا وسیلہ جائز نہیں، ڈائریکٹ خدا سے مانگو. ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ نہیں، ڈائریکٹ خدا سے نہ مانگو، ہر صورت میں وسیلہ پکڑو. یاد رکھیے دونوں باتیں غلط ہیں. دونوں باتیں کیا ہیں؟ یعنی کسی کی ذات سے کسی کو وسیلہ نہ بنائیں، ڈائریکٹ خدا سے مانگے، تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے. یعنی وسیلہ بنانا جائز ہی نہیں ان کے نزدیک. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک وسیلہ بنانا جائز نہیں، صرف خدا سے مانگ سکتے ہیں. آپ کسی کو بطور وسیلہ پیش نہیں کر سکتے، نہ کسی کے عمل کو، نہ کسی کی ذات کو، نہ کسی کی شخصیت کو، نہ کسی کے مرتبے کو، نہ کسی کے مقام کو. وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگے. اللہ سنتے ہیں تو کوئی شک نہیں، اللہ سنتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں.
اللہ سنتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ وسیلے کے بغیر مانگنا ہی ضروری ہے، وسیلے کے ساتھ مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا، یہ غلط ہے. اصل میں غلطی کہاں ہے؟ غلطی یہ ہے کہ وسیلے کا صراحتاً انکار کرنا اور انکار کی بنیاد پر یہ کہنا کہ جس نے وسیلہ اختیار کیا اس نے شرک اختیار کیا، یہ غلط ہے. اور دوسری طرف اگر یوں کہا جائے کہ بغیر وسیلے کے اللہ سنتے ہی نہیں، تو یہ بات بھی غلط ہے. یہ اللہ کو عاجز بنا دینے والی بات ہے، اللہ کو کمزور اور بے بس بنا دینے والی بات ہے. اصل میں دونوں باتیں غلط ہیں. بیچ کا راستہ کیا ہے؟ بیچ کا راستہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے ڈائریکٹ بھی مانگ سکتے ہیں، اللہ ڈائریکٹ بھی سنتے ہیں. اور اگر آپ اپنی بات کو زیادہ وزنی بنانے کے لیے بطور سفارش، بطور ایک یوں سمجھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ کو آپ کے حبیب بہت محبوب ہیں، آپ نے اپنے محبوب کے ساتھ بہت محبت کی ہے اور اب بھی کر رہے ہیں، اور آپ ان پر درود بھیجتے ہیں، آپ کے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں، آپ نے ہمیں ان کے لیے ان پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے، آپ کو اپنے محبوب سے بڑی محبت ہے، یا اللہ ان محبتوں کی لاج رکھتے ہوئے میرا یہ کام کر دیجیے. تو اس میں کون سی بری بات ہے بھائی؟ اس میں کون سی غلط بات ہو گئی ہے؟ جب ہم یہ بات کریں گے کہ اللہ اے اللہ آپ یہ دعا قبول کر لیجیے، ڈائریکٹ کریں گے، تو ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ ڈائریکٹ سنتے ہیں. اور اگر ہم یوں کہیں گے کہ یا اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت کی کا واسطہ آپ کو دیتے ہیں، آپ کو آپ کے حبیب علیہ السلام کی جو ہے محبت کا اور ان کے فضائل و مناقب کا واسطہ دے کر کے کہتے ہیں، آپ کو ان کی ختم نبوت کا وسیلہ دے کر کے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کی برکت سے، ان کی ختم نبوت کی برکت سے ہمارا یہ کام کر دیجئے، اس میں کون سی غلط بات ہے؟ یہ بھی درست بات ہے. اس میں کون سی بات ہے؟ اس لیے کہ اللہ کو اپنے حبیب کی ہر ادا محبوب ہے. تو اصل میں ہم اللہ ہی کی محبت اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اصل ہوتا تو یہی ہے. اگر کسی ولی کی ولایت کا وسیلہ ہم پکڑ رہے ہیں تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی پسند ہے. تو گویا اللہ کو اللہ کی پسند کا ہم واسطہ دے رہے ہیں. یا اللہ آپ کو آپ کی پسند کا واسطہ جو آپ نے اس کو پسند کیا، اس شخص کو بطور ولی کا مانا گیا ہے دوست. اے اللہ آپ نے ان کو اپنا دوست بنایا، آپ نے ان کو پسند کیا، تو آپ کو آپ کی پسند کا واسطہ ہے اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما لیجیے. اس میں کون سی برائی ہے؟ لیکن یاد رکھیے یہ برا تب ہوگا جب کوئی آدمی یوں کہے کہ اس وسیلے کے بغیر اگر دعا مانگو گے تو دعا قبول نہیں ہوگی، تو یہ غلط ہو جائے گا. کیونکہ اللہ بغیر وسیلے کے بھی سنتے ہیں. اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی وسیلے کے ساتھ دعا مانگی تو شرک ہوگا، تو یہ بات بھی غلط ہے. تو ہم دونوں طرف کو یہ کہتے ہیں کہ دونوں طرف سٹریم میں چلے گئے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، انتہاؤں کو نہیں چھونا چاہیے، نہ افراد کا شکار ہونا چاہیے اور نہ ہی تفرید کا شکار ہونا چاہیے. درمیان کا راستہ اختیار کریں، اور درمیان کا راستہ یہی ہے کہ اگر آپ ڈائریکٹ اللہ سے دعا کرتے ہیں بغیر کسی وسیلے کے تو ہمارے نزدیک دعا قبول ہو جائے گی. اللہ دعا قبول کرنے والے ہیں. اللہ کو قوت، اللہ کے پاس طاقت اور صلاحیت اور اللہ کے پاس پوری کی پوری جو ہے وہ اختیارات ہیں کہ اللہ بغیر وسیلے کے بھی سنتے ہیں. اور اگر کوئی آدمی کسی ذات کا عمل یا شخصیت اگر بطور وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس میں کوئی بات والی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی فاسق کا وسیلہ تو پیش نہیں کر رہے، نیک آدمی کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں، ولی اللہ کا وسیلہ. تو ولی اللہ کے یا صحابی رسول کے یا نبی کے وسیلہ پیش کرنے کا بنیادی مقصد اور بنیادی بات کیا ہوتی ہے؟ اے اللہ آپ کی پسند ہے، لہذا آپ اپنی پسند کی وجہ سے ہماری اس دعا کو قبول کر لیجیے. اس دنیا کا بھی ایک دستور ہے کہ ہم کسی کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جا کر کے کہتے ہیں میرا یہ کام کر لیجیے. ہم ڈائریکٹ بھی کہتے ہیں تو ہماری ڈائریکٹ بھی بات سن لیتے ہیں. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو ان کے بیٹے کا، ان کو ان کی محبوب ترین چیز کا حوالہ دے کر کے کہتے ہیں دیکھیں آپ کو یہ بیٹا پسند ہے نا، تو مجھے بھی اپنا یہ کام بڑا پسند ہے، تو آپ جس طرح اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں میرا یہ کام پسندیدہ کر لیں. تو وہ خوش ہو کے کرتا ہے، کس نے میرے بیٹے کی محبت کا ذکر کیا ہے. تو ہم بھی اگر کسی ولی اللہ کی، کسی صحابی رسول کی، کسی نیک آدمی کی، کسی عالم کی، کسی بزرگ کی اگر ذات کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، اصل میں اس کا وجود قط کاٹ رکھنا نہیں ہوتا. اصل میں رکھنا کیا ہوتا ہے؟ ان کے اعمال صالحہ. ٹھیک ہے جی. یہی وجہ ہے کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ان کے سامنے ذات تو نہیں تھی نا، یا تھی ذات. ان کے سامنے کیا تھا؟ حضور کی علامات، کہ وہ ایسی ایسی صفات کے حامل ہوں گے. تو وہ انہی صفات کی بنیاد پر دعائیں کیا کرتے تھے. اے اللہ وہ جو صفات والی ذات ہے، وہ جو صفتوں والی شخصیت ہے، اے اللہ ان صفات کی بنیاد پر آپ سے دعا مانگتے ہیں کہ بنو اسد پر، بنو غطفان پر جو ہمارے مخالف قبیلے ہیں ان پر ہمیں فتح نصیب فرما. یہ دعائیں مانگا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں ایک دفعہ ترجمہ پڑھ لیجیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اور ان کے پیچھے
بعد دیگر پیغمبر بھیجتے رہے. یاد رکھیے جب میں ترجمہ میں ایک بات نوٹ کر لیجئے, کسی کے ذہن میں کوئی غلط بات نہ بیٹھ جائے, کہ جب میں ترجمہ میں کسی نبی کا نام پڑھ کے ڈائریکٹ علیہ السلام نہیں کہتا نا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ میں موسیٰ کتاب ہے, موسیٰ علیہ السلام الکتاب نہیں ہے. اس لیے میں ڈائریکٹ ترجمے میں کبھی کبھی جب ڈائریکٹ ترجمہ پڑھ رہا ہوتا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام ساتھ نہیں کہتا. ہاں جب میں موسیٰ کہہ کر رک کر علیہ السلام کہتا ہوں, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ علیہ السلام میرا کہنا ہے, اللہ کی کتاب کا حصہ نہیں, اللہ کی کتاب کا حصہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اور ان کے پیچھے یک بعد دیگر پیغمبر بھیجتے رہے. وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلے نشانات بخشے اور روح القدس یعنی جبرائیل سے ان کو مدد دی. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ, تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے رہے. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ, اور ایک گروہ انبیاء کو تو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے. یہ انبیاء کے ایک گروہ کو ایک گروہ نے قتل کیا اور ایک گروہ نے جھٹلایا. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ, اور کہنے لگے کہ ہمارے دل پردے میں ہیں, یا تم کہتے ہو کہ ہمارے دل کہاں ہیں, پردے میں. بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ, نہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے, یعنی اپنی رحمت سے دور کر رکھا ہے. بس یہ تھوڑے ہی پر ایمان لاتے ہیں, یعنی بہت تھوڑے لوگ ہیں کہ جو ایمان لانے والے ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ, اور جب اللہ کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے, یعنی قرآن مجید جب آیا انہوں نے قرآن مجید کا انکار کیا. اور اسی طریقے سے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, اور وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ, تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے کافر ہو گئے. یہ چیز کیا ہے, دیکھیے فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ, جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب وہ چیز ان کے پاس آئی اس سے وہ کافر ہو گئے. یہاں چیز لفظ میں ترجمہ اسی لیے یہاں پر چیز سے کیا گیا, فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا سے تھا, ماں کا لفظ ہے یعنی وہ چیز. اب یہ چیز کیا ہے, بعض مفسرین کے ہاں ماں کا مصداق کتاب مبین ہے, کتابیں. اس کا اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ جب ان کے پاس آ گئی وہ کتاب جسے وہ بخوبی جانتے تھے, جب آ گئی تو انکار کر دیا. اور ماں سے مراد بعض مفسرین کے نزدیک ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد ہے. تو پھر اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ فلما جاءہم ماں, جب آیا ان کے پاس وہ صاحب کمال نبی, جب آئے ان کے پاس وہ پیغمبر, جب آئے ان کے پاس وہ رسول, ماں وہ رسول کہ جن کے پاس صفات تھی یا جن کے اندر کمالات تھے یا جن کے خصائل بہت بلند تھے, جن کے شمائل بہت عمدہ تھے, فرمایا جب وہ آئے تو کفروا بہ, انہوں نے ان کا انکار کر دیا. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, اسی سورہ مبارکہ میں دوسرے پارے کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حضور علیہ السلام کو ایسے جانتے ہیں جیسا کہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں. جیسے انہیں اپنے بچوں کے بچہ ہونے پہ یقین ہے نا, ایسے ہی انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ بھی یقین ہے, یعنی علامات کے اعتبار سے, اوصاف کے اعتبار سے, لیکن اس یقین کا اظہار نہیں کرتے. اور یاد رکھیے ایمان جس طرح زبان سے اقرار کا نام ہے تو دل سے تصدیق کا نام بھی ہے. ایک آدمی دل سے تصدیق کرتا ہے, زبان سے اقرار نہیں کرتا, وہ بھی مومن نہیں. اور جس نے زبان سے اقرار کیا پر دل سے تصدیق نہیں کی وہ بھی مومن نہیں. مومن ہونے کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ان کا دل تصدیق کرتا تھا کہ یہ علامات اسی ذات میں موجود, لہذا یہی نبی ہیں, لیکن زبان پر اس بات کو لانے کے لیے تیار نہیں تھی. فلعنت اللہ علی الکافرین, اس جملے نے بتلایا کہ تکبر اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے. اس جملے نے بتلایا کہ غرور اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے. اس جملے نے بتلایا اللہ کی آیات کا جھٹلانا, ففریقا کذبتم, اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے. اس جملے نے بتلایا وفریقا تقتلون, انبیاء کو قتل کرنا, توہین کرنا, بے ادبی کرنا اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے. اس جملے نے یہ بھی بتلایا کہ قتل انبیاء کفر ہے.
توہین انبیاء کفر ہے. اس جملے نے بتایا آیات الہی کا انکار کرنا کفر ہے، کیونکہ یہ جملہ اصل میں ان تمام پچھلی باتوں کا خلاصہ ہے کہ ان بنیادوں پر، ان وجوہات کی، ان چیزوں کی بنیاد پر یہ لوگ کیا ہوئے؟ کافر ہو گئے، اور اللہ کافروں کو اپنی لعنت کا مستحق بناتے ہیں اور رحمت سے دور فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما.